خداوند یسوع مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج ہم آسمان اور زمین کا اتحاد کے سلسلے میں سبق نمبر 4 پر غور کریں گے، جس کا عنوان ہے عاجزی کے ذریعے اتحاد۔ یہ اتحاد کیا ہے؟ آج ہم اس کے بارے میں سیکھنے جا رہے ہیں۔ پولس رسول نے ابھی فلپی میں ایمانداروں کی حوصلہ افزائی کی تھی کہ وہ مسیحی زندگی کے چیلنجوں کا سامنا کرتے ہوئے ثابت قدم رہے۔ ہمیں کیا آج ثابت قدم رہنے کی ضرورت نہیں؟ یقیناً ہے، لیکن ہم عاجزی کے ذریعے اس کلیسیائی اتحاد کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں جس کی پولس رسول نے اور پھر یسوع مسیح نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ یعنی مسیحی زندگی چیلنجوں سے بھرپور ہے۔ زندگی چیلنجوں کے بغیر نہیں ہے۔ خدا نے کبھی ہمارے ساتھ یہ وعدہ نہیں کیا کہ تمہاری زندگی پھولوں کی سیج ہوگی اگر تم مسیح کو قبول کر لو گے۔ اس نے پولس رسول نے فلپی کے لوگوں پر زور دیا کہ وہ اتحاد کو قائم رکھے، اور اگر وہ اتحاد کو قائم رکھتے ہیں تو پھر وہ حقیقت میں آسمانی شہری ہیں، اور انہیں آسمان کے شہری ہونے کے ناطے دوسرے لوگوں سے اسی طرح کا برتاؤ کرنے کی ضرورت ہے۔ پولس رسول لفظ ایسا استعمال کرتا ہے لہٰذا، جس کے ذریعے وہ یہ بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ میں دوسرے باب میں ایک نئے حصے کا آغاز کر رہا ہوں، جس میں وہ مجھے اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کامل اتحاد کی کنجی کو کیسے حاصل کیا جائے۔ یعنی یسوع مسیح کی مثال کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس کنجی کو حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اتحاد میں طاقت ہے، لیکن سچ جاننا اس پر عمل کرنا جیسا نہیں ہے۔ ہم سب اپنی بہترین کوششوں کے باوجود کبھی نہ کبھی اتحاد میں ناکام ہو جاتے ہیں، اور خاص طور پر کلیسیائی اتحاد میں، کیونکہ جہاں پر لوگ فرق ہوتے ہیں۔ لیکن یہ اتحاد کو دانستہ نقصان پہنچانے کے مترادف نہیں ہے۔ لہٰذا کوئی تعجب نہیں کہ جب پولس فلپیوں کو خط لکھتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ وہ یک دل اور یک جان ہوں۔ پولس اتحاد کی ضرورت کو یسوع مسیح کی تعلیم اور مسائل پر قائم کرتا ہے۔ یہ ایک موضوع ہے جو ہمیں تمام نئے عہد نامے اور خاص طور پر خطوط میں ملتا ہے۔ کائنات میں بے اتحادی کی ابتدا آسمان میں ایک فرشتے کی طاقت، غرور اور رتبے کی پیاس سے پیدا ہوئی۔ ایک ایسا جذبہ جو ایک کامل ماحول میں تیزی سے پھیلتا ہے۔ یسایہ 14 باب میں ہم پڑھتے ہیں کہ اس فرشتے کی کیا خواہش تھی۔ یہ فرشتہ خدا کا مقابلہ کرتا ہے، اور جس کی وجہ سے آسمان میں اتحاد کو قائم رکھنا ناممکن ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے عدن میں آدم اور حوا کو ورگلایا اور انہیں عدم اطمینان کے ذریعے اپنے قدم وہاں پر اس نے جما لیے، ان میں بد اعتمادی کو پیدا کیا، اور جو اصول خدا نے واضح کیے تھے اس سے بھی اوپر جانے کی اس کی خواہش تھی۔ تو اس لیے جب اتحاد کلیسیا میں نہیں پیدا ہوتا تو مجھے اور آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ اتحاد صرف اور صرف کلام مقدس کے ذریعے ہی قائم ہو سکتا ہے۔ ہم سب میں ہمیں اختلاف کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ آسمان پر اختلاف کی وجہ کیا تھی؟ غرور، کمنڈ، اپنے آپ کو اوپر جاننا، دوسروں سے اپنے آپ کو بہتر جاننا۔ پولس رسول فلپیوں 2 باب اور اس کی 3 آیت میں لکھتا ہے، فرقے اور بیجا فخر کے باعث کچھ نہ کرو۔ جب اس سے پہلے کہ وہ اس کلیسیا کو بتائے کہ ان کے زخم کیا ہے، انہیں بتائے کہ ان کے اندر کس طرح اتحاد پیدا کیوں نہیں ہو رہا، فلپیوں کے درمیان پائے جانے والے اختلافات کی وجوہات بیان کرتے ہوئے سب سے پہلے انہیں کیا مشورہ دیتا ہے؟
تاکہ وہ اپنے درمیان اتحاد کو قائم رکھ سکیں تاکہ ان کی خوشی مکمل ہو جائے۔ فلپیوں دوسرا باب اور اس کی پہلی اور دوسری آیت میں پڑھنے جا رہا ہوں۔ اگر آپ کے پاس بائبل مقدس ہے تو میرے ساتھ ضرور نکالیے فلپیوں، پولس رسول کا فلپیوں کے نام خط، اس کا دوسرا باب اور اس کی پہلی 2 آیات۔ پس اگر کچھ تسلی مسیح میں اور محبت کے دل جمی اور روح کی شراکت اور رحم دلی و درد مندی ہے تو میری خوشی پوری کرو کہ یک دل رہو، یکساں محبت رکھو، ایک جان ہو، ایک ہی خیال رکھو۔ تو یہاں پر پولس رسول ہمیں کیا بتانے کی کوشش کرتا ہے؟ کہتا ہے کہ میری خوشی بھی ہے اس میں، میری خوشی اس میں پوری ہوتی ہے کہ تم یک دل، یک جان، یکساں محبت رکھو ایک دوسرے سے۔ مسیح میں تسلی ہمیں کس سے؟ وہ مسیح کے نمونہ زندگی کا مطالعہ کرنے اور اس کی نقل کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ پھر وہ محبت میں ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ چلنا ہے۔ مسیح کے لیے ان کی محبت ان کے ذہنوں پر ایک تحریک پیدا کرتی ہے جو خدا کے کام کو کرنا چاہتے ہیں۔ پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ روح میں رفاقت رکھنا، ایک دوسرے کے ساتھ رفاقت رکھنا کتنا ضروری ہے، یعنی اپنے آپ کو روح القدس کے زیر سایہ کر دینا، اپنے آپ کو روح القدس کے کنٹرول میں دے دینا۔ پھر دلی لگاؤ کے متعلق وہ پیغام دیتا ہے اور کہتا ہے فلپیوں کی کلیسیا کو انہیں انسانی پیار کے نرم اور گرم جذبات کی عکاسی کرنا ضروری ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ پھر انہیں رحم کے انفرادی اعمال کے ذریعے حقیقی پیار کی موجودگی کا مظاہرہ کرنے کے لیے کہا گیا تھا۔ پھر احساس، ایک دوسرے کا احساس کرنا اور محبت کے ذریعے اتحاد پیدا کرنا، باہمی محبت، باہمی خیالات، یکساں خیالات اور متحد عمل کے ذریعے ہی کلیسیائی اختلافات ختم ہو سکتے ہیں۔ یہ سب وہ صرف اس صورت میں حاصل کیے جا سکتے ہیں جب وہ ان چیزوں کو ایک طرف رکھ دیں جس نے انہیں الگ کیا۔ کون سی چیز ہمیں الگ کر دیتی ہے؟ فخر اور دلائل۔ جب ہم دلائل سے ایک دوسرے کو جیتنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ فلپیوں 2 باب اور اس کی 3 آیت کا پہلا حصے میں یوں مرقوم ہے: تفرقے اور بیجا فخر کے باعث کچھ نہ کرو، کچھ بھی نہ کرو۔ تفرقے، فخر یعنی میں دلائل کے ذریعے، اپنے اندر مغروری کے ذریعے، مجھے علم بہت ہے اس لیے میں مغرور ہو کر جب اپنے اندر فخر پیدا کرتا ہوں تو پھر کبھی بھی کام نہیں بنتا۔ یہ دونوں مسائل لوسیفر کی بغاوت میں موجود تھے، یعنی وہ دلائل کے ذریعے جیتنے کی کوشش میں لگا ہوا تھا۔ مغروری اس کے اندر پہلے ہی موجود تھی۔ اس لیے یہ دونوں وہ چیزیں ہیں جو سب سے تعلقات میں سب سے زیادہ سنگین مسئلہ ہوتی ہے۔ غلطیوں کا خط، اس کا 5واں باب اور اس کی 26 آیت میں یوں لکھا ہے: 5 باب اور اس کی 6 آیت، 5 باب اور اس کی 26 آیت: ہم بیجا فخر کر کے نہ ایک دوسرے کو چڑھائیں، نہ ایک دوسرے سے جلیں۔ یعنی بیجا، یعنی غلطیوں 5 باب اور اس کی 26 آیت میں بتایا گیا ہے کہ ہمیں بیجا لوگوں کو تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ عاجزی کے ذریعے اتحاد قائم ہوتا ہے۔ عاجزی کیسے؟ اسی آیت میں فلپیوں کا 2 باب اور 3 اور 4 آیت میں لکھا ہے، اور بیجا 3 آیت کا دوسرا حصہ میں پڑھ رہا ہوں، لکھا ہے: فروتنی سے ایک دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھے۔
یعنی کہ مجھے اپنے سے دوسروں کو بہتر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر کیا کہتا ہے؟ ہر ایک اپنے حوال پر نہیں بلکہ ہر ایک دوسرے کے حوال پر بھی نظر رکھے۔ یعنی مجھے یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ دوسرے جو ہے وہ کس حال میں ہے۔ پولس رسول نے اتحاد کا جو فارمولا یہاں تجویز کیا ہے وہ کوئی بیرونی چیز نہیں ہے بلکہ اندرونی ہے، اندرونی رویہ ہے، کلیسیا کے اندر پائے جانے والے لوگوں کا رویہ ہے۔ اور اتحاد جو ہے عاجزی کے بغیر قائم نہیں ہو سکتا، اور اس کے لیے ہمیں یسوع مسیح کی مثال کو ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ یسوع مسیح کس طرح عاجز تھا، یسوع مسیح کس طرح لوگوں سے محبت رکھتا تھا، اور وہ اپنے سننے والوں کو، اپنے ماننے والوں کو، اپنے شاگردوں کو کس طرح عاجز رہنے کی ترغیب دیتا ہے۔ آئیے 11 باب اور اس کی 29 آیت پڑھتے ہیں۔ بائبل مقدس میں یوں لکھا ہے، میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو، کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن، تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی۔ عاجزی مجھے اور آپ کو بھی یسوع مسیح کی مثال کو مد نظر رکھتے ہوئے کرنے کی ضرورت ہے۔ آئیے 18واں باب اور اس کی 4 آیت پڑھتے ہیں۔ متی رسول کی انجیل اس کا 18 باب اور اس کی 4 آیت میں یوں لکھا ہے، پس جو کوئی اپنے آپ کو اس بچے کی مانند چھوٹا بنائے گا وہی آسمان کی بادشاہت میں بڑا ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے بچوں کی تمام ضروریات ان کے والدین کے مد نظر ہوتی ہے۔ ایک بچے کی طرح اپنے آپ کو بنانا کتنا مشکل ہے، اور خداوند نے کہا کہ اگر کوئی ایسا نہیں کرتا تو وہ آسمان کی بادشاہت کا وارث بھی نہیں ہو سکتا۔ تو ہمیں اپنے آپ کو عاجز کرنا ہے، بچوں کی طرح اپنے آپ کو عاجز کرنا انتہائی ضروری ہے۔ 23 باب اور اس کی متی رسول کی انجیل اس کا 23 باب اور اس کی 12 آیت میں بڑا واضح لکھا ہے، اور جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا، اور جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا۔ یہ ہے عاجز ہونے کا طریقہ۔ کیا میں عاجز ہوں؟ اس عاجزی کو حاصل کرنے کے لیے پولس تجویز کرتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو دوسروں کو اپنے آپ سے زیادہ اہم سمجھیں۔ ہمیں ضروری ہے، لیکن کیا ہم سب خدا کے نزدیک برابر نہیں ہیں؟ آپ سے یہ سوال کر سکتے ہیں کہ ہم تو خدا کے برابر ہیں، پھر ہم دوسروں کو بڑا کیوں سمجھیں؟ کیا اتحاد کے لیے مساوات نہیں ہونی چاہیے، برابری نہیں ہونی چاہیے؟ اتحاد کے لیے برابری، پھر ہم دوسروں کو افضل کیوں سمجھیں؟ تو پولس رسول یہ نہیں کہتا کہ ہم دوسروں سے کم تر ہیں، بلکہ یہ کہ ہمیں خود کو ایسا سمجھنا چاہیے جس طرح ایک نوکر اپنے مالک کی بھلائی چاہتا ہے۔ ہمیں ان کی بھلائی تلاش کرنی چاہیے جنہیں ہم خود سے بدتر سمجھتے ہیں۔ دوسروں کی مدد کرنے کے قابل ہونے کے لیے ہمیں ان کی بات کو سننا اور ان کے نقطہ نظر کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سب کچھ بلا شبہ روح القدس کا کام ہے، اور یہ ہم اپنے طور پر کرنے سے عاجز ہیں۔ ہمیں یسوع مسیح کی طرح سوچنا چاہیے۔ اور پھر ہم 5ویں آیت، فلپیوں کا خط 2 باب اور اس کی 5 آیت میں لکھا ہے، بائبل مقدس میں ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا تھا۔ ہمارے خیالات کیسے بنتے ہیں؟ ہم روح القدس کے راستوں کے ذریعے اپنے خیالات کو بناتے ہیں، یعنی ہمارے حواس، ہم جو کچھ بھی پڑھتے، دیکھتے یا سنتے ہیں وہ ہمیں کسی نہ کسی شکل میں ڈالتا ہے۔ کسی نہ کسی طرح جو کچھ ہم آج سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، وہ کسی نہ کسی طرح ہماری زندگی کا حصہ ہوتا ہے، اور یقیناً شیطان ہمارے ذہنوں کو اپنی سوچ کے مطابق ڈھالنے کے لیے ہمارے حواس،
हमारी सोच, हमारे ख्यालात पर हमलावर होता है। पौलुस रसूल हमें ये बताने की कोशिश करता है कि हम बुनियाद परस्त हैं। वो ना सिर्फ हमें अपने ख्यालात पर नजर रखने की दावत देता है, बल्कि वो हमें मसीह के ख्याल के मुताबिक सोचने को भी कहता है। जैसा मसीह ने सोचा था वैसा ही हम भी सोचें। फिलिपियों 4 बाब और उसकी 8 आयत। फिलिपियों का खत 4 बाब और उसकी 8 आयत में लिखा है, अर्ज है भाइयों, जितनी बातें सच हैं और जितनी बातें शराफत की हैं और जितनी बातें वाजिब हैं और जितनी बातें पाक हैं और जितनी बातें पसंदीदा हैं और जितनी बातें दिलकश हैं, अर्श जो नेकी और तारीफ की बातें हैं, उन पर गौर किया करो। ये है जो मुझे और आपको सीखने की ज़रूरत है कि अपने ख्यालात हम अच्छी बातों की तरफ लाएं, वाजिब बातें जो हैं, जो शराफत की बातें हैं, जितनी बातें पसंदीदा हैं और जो दूसरों को भी अच्छी लगती हैं, हमें उनकी तरफ गौर करने के लिए कहा गया है। शायद हम बड़ी मेहनत के साथ पहली मंजिल हासिल कर लेते हैं कि हम खुदावंद के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपने जहनों को यीशु के जहन के मुताबिक बदलना सिर्फ रूल कुद्दस के जरिए ही मुमकिन है। हम अपने तौर पर अपने जहनों को तब्दील करने से कसर है, यानी यीशु मसीह की तरह सोचना हमारे पास की बात नहीं। अपने आप को रूल कुद्दस के ताबे करने से ही हम इस काबिल होते हैं। ये ऐसे ही है कि हमारे ख्यालात जिस्मानी हैं और हमारा दिल फरेबी है। हमारे ख्यालात जिस्मानी होने की वजह से हम यकीनन बहुत सी ऐसे जहन में बात लाते हैं क्योंकि रूहानी नहीं है ना। आइए यिर्मयाह नबी की किताब उसका 17 बाब और उसकी 9वीं आयत पढ़ते हैं। 17 बाब और उसकी 9वीं आयत। दिल सब चीज़ों से ज़्यादा हिलेबाज और ला इलाज है, इसको कौन दरियाफ्त कर सकता है। यानी दिल, बहुत से लोग कहते हैं कि मैं दिल की बात मानता हूँ, फरेबी। यानी लिखा है कि दिल सब चीज़ों से ज़्यादा हिलेबाज और लाइलाज है, इसका कोई इलाज नहीं, सिर्फ और सिर्फ रूह कुद्दस के ज़रिए इसका इलाज है। तो मेरे अजीज़ों, हमारे जिस्मानी दिमाग को एक ऐसे रूहानी ज़हन में बदलने की ज़रूरत है। यानी ये जिस्मानी ज़हन किस तरह एक रूहानी ज़हन के तौर पर बदल सकता है। आइए रोमियो का खत उसका 8 बाब हम गौर करते हैं, पहली आयत पर। 8 बाब और उसकी पहली आयत। बस जो मसीह यस्सु में है उन पर सज़ा का हुक्म नहीं। यानी मसीह यस्सु के तरह सोचना, उसकी तरह ख्यालात अपने अंदर डालना, उसकी तालीमात पर गौर करना से ही हम अपने जहन को बदलते हैं। और फिर रोमियो 8 बाब और उसकी 5 आयत में लिखा है, क्योंकि जो कोई जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं, लेकिन जो रूहानी है वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं। आप किस तरह की बातों के, आप कौन सी बातों के ख्याल में रहते हैं? आप क्या करते हैं? आपका चाल चलन कैसा है? आप किस तरह चल रहे हैं? ये तमाम बातें हमें कलाम मुकद्दस से सीखती हैं, और जब हम उसको उन्हें अपना लेते हैं तो फिर यकीनन हम यीशु मसीह की तरह सोचेंगे। फिर भी हमें हम पर आजमाइश आती है, और इसका मुकाबला करने के लिए मुझे एक काम करने की ज़रूरत है। हम शैतान की चालों का शिकार नहीं होंगे अगर हम रूह के रास्तों की अच्छी तरह हिफाजत करना सीख जाए। यानी जो रूह कुद्दस के रास्ते हैं हमें उस पर चलना है। इन्हें ऐसे पढ़ने, देखने या सुनने से ग्रेस करना चाहिए जिससे नापाक ख्यालात पैदा हों। यानी ऐसी चीज़ों को हम पढ़ने, देखने या सुनने से ग्रेस करें जिससे नापाक ख्यालात पैदा होते हैं। ज़हन को हर इस मौजू पर बेतरतीब घूमने के लिए नहीं छोड़ना चाहिए जो रूहों का मुखालिफ तजवीज़ करता है।
یعنی شیطان جو کچھ ہمیں تجویز کرتا ہے، ہمیں اس کی باتوں کو سننے کے لیے تیار نہیں ہونا چاہیے۔ یسوع مسیح کا رویہ کیسا تھا؟ رسول یسوع مسیح کی 3 خوبیاں بیان کرتا ہے۔ فلپیوں 2 باب اور اس کی 6 آیت میں لکھا ہے، اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، اس نے اپنے الہی خیالات کو ترک کر دیا۔ یعنی 6 آیت میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس پاس اختیارات تھے، لیکن اس خیالات کو اس نے ترک کر دیا۔ 7ویں آیت میں ہمیں پتہ چلتا ہے، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا۔ یعنی وہ ہماری خدمت کے لیے انسان بن گیا، یعنی بالکل انسان۔ اس کے پاس اختیارات تھے، لیکن اس نے انہیں اپنی زندگی میں نہیں بنایا، خالی کر دیا۔ آپ بوتل کو الٹا کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے اندر پانی ہے، لیکن آخر کار اس میں ایک قطرہ بھی موجود نہیں رہتا۔ اسی طرح یسوع مسیح نے مکمل طور پر اپنے آپ کو خالی کر دیا۔ اور پھر 8ویں آیت میں، اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا، اور یہاں تک فرما بردار رہا کہ موت، بلکہ صلیبی موت بھی گوارا کی۔ اس نے عاجزی کے ساتھ سب کچھ کیا، یہاں تک کہ موت بھی برداشت کی۔ خالق ہونے کے ناطے وہ مخلوق بن گیا۔ بڑا گاڈ ایسا خالق، اختیارات رکھنے والا، دوسروں کی خدمت کے لیے انسان بن گیا۔ اس نے وہی زندگی میں پرابلم سہے جو مجھے اور آپ کو درپیش ہے۔ ذرا سوچیں، ماں کے پیٹ میں 9 مہینے بالکل میری اور آپ کی طرح ہو رہا، تمام مصیبتیں مجھ سے گزرا جن کا سامنا مجھے اور آپ کو ہر روز کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ مسیح نے کس لیے کیا؟ تاکہ مجھے اور آپ کو نجات دے سکے۔ اس نے بدسلوکی لوگوں کی برداشت کی اور اس نے اپنے آپ کو موت کے حوالہ کر دیا، تاکہ میرا اور اس کی رفاقت، میری اور اس کی رفاقت تا ابد رہے۔ خدا کی ذات رکھنے، دوسرے 2 لہویا، اس نے خدا کی ذات تھی اس کے اندر۔ اس نے روح القدس اور باپ کے ساتھ برابری کی بنیاد ہونے کے باوجود یسوع مسیح نے باپ کی مرضی کے سامنے اپنا سر خم تسلیم کیا، جس میں ہمیشہ کامل رہا۔ اس نے کوئی غلطی نہیں کی۔ اس کی زندگی میں کوئی ایسا لمحہ نہیں تھا جب اس نے خداوند کی تابعداری نہ کی ہو۔ مجھے اور آپ کو بھی اسی طرح کا رویہ اپنانے کی ضرورت ہے۔ جب ہم اس کے بارے سوچتے ہیں تو ہم صرف جھک کر اپنے نجات دہندہ کی عبادت کر سکتے ہیں۔ جب ہم اس کی زندگی کے متعلق سوچتے ہیں، جب ہم اس کے رویے کے متعلق سوچتے ہیں، جب اس کا سلوک لوگوں کی دیکھتے ہیں، تو ہم جھک جاتے ہیں۔ ہمیں عبادت میں جھک جانا چاہیے۔ ہمیں اس کی عبادت اسی صورت میں اچھی لگے گی جب ہم اس کے ساتھ متحد ہوں گے۔ جب ہم اس کے بارے سوچتے ہیں تو ہم صرف جھک کر اس کی عبادت کرنا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو کچھ اس نے ہمارے لیے کیا وہ بڑا اہم تھا۔ وہ ہمارا رول ماڈل ہے۔ ہمارا کوئی انسان رول ماڈل نہیں ہو سکتا، کیونکہ انسانوں میں آپ کو غلطیاں نظر آئیں گی۔ آپ کو پتہ چلے گا کہ انسان آج وہ آپ کے سامنے رول ماڈل کی طرح ہے، لیکن کل کو وہی شخص غلط رویہ اختیار کرے گا، غلط کام کرے گا، اور پھر آپ کا وہ رول ماڈل تباہ ہو جائے گا۔ ہم نے اپنے آپ کو عاجزی اور دوسروں کی بھلائی کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ کیا میں تیار ہوں کہ میں دوسروں کے سامنے عاجز ہو جاؤں؟ میں اپنے آپ کو دوسروں کی بھلائی کے لیے اپنی ترجیحات کو ختم کروں؟ کیا میرا رویہ ایسا ہے؟ یسوع مسیح کا رویہ ایسا ہی تھا۔ پہلا تموتھیوس 3 باب اور اس کی 16ویں آیت میں لکھنا ہے، اس میں کمال نہیں کہ دینداری کا بید بڑا ہے، یعنی وہ جو جسم میں ظاہر ہوا اور روح میں راست باز ٹھہرا اور فرشتوں کو دکھائی دیا
اور غیر قوموں میں اس کی منادی ہوئی اور دنیا میں اس پر ایمان لائے اور جلال میں اوپر اٹھایا گیا۔ ایک انسان بننے میں مسیح کی حیرت انگیز تعزیت ہمیشہ کے لیے نجات پانوں کے لیے مطالعہ کا موضوع رہے گی۔ یعنی کہ ہم کس طرح وہ ایک انسان بنا، یہ مطالعہ ہماری زندگیوں کا ایک حصہ ہے اور ہم ہمیشہ اس پر غور کرتے ہیں۔ یہ ناقابل یقین ہے کہ لامحدود اور ابدی وجود رکھنے والا ایک خدا اپنے آپ کو ایک محدود انسان کے روپ میں پیش کرتا ہے، اور جس کی وجہ سے وہ موت کے بھی تابع ہو گیا۔ پولس رسول اس سے کہتے ہیں بے دینی کا بھید۔ اور بے دینی کا بھید کیا ہے؟ یہی ہے کہ مسیح نے حیرت انگیز طور پر اس دنیا میں آ کر لامحدود اختیارات، ابدی اختیارات کو چھوڑ دیا اور وہ ایک محدود انسان بن گیا، بالکل میری اور آپ کی طرح۔ یسوع عالمگیر بالادستی رکھتا تھا، لیکن اس نے مکمل طور پر غلامی کی طرف چلا گیا۔ ایک عالمگیر بالادستی رکھنے والا شخص کس طرح غلامی کی طرف آ جاتا ہے؟ لوسیفر کی خواہش اس کے برعکس کیا تھی؟ وہ بالکل اس برعکس ہے۔ وہ ایک مخلوق ہونے کے ناطے عالمگیر بالادستی کا خواہاں تھا۔ یسوع مسیح کے پاس عالمگیر بالادستی تھی جس کو اس نے ترک کر دیا۔ دوسری طرف لوسیفر کیا ہے؟ وہ عالمگیر بالادستی چاہتا تھا، حالانکہ وہ مخلوق ہے، خالق نہیں ہے۔ یہ مثال ہمیں اپنی خود غرضی اور خدمت کرنے کی خواہش کو ترک کرنے اور ان کی جگہ عاجزی اور دوسروں کی خدمت کرنے کی آمادگی کے ساتھ لانے کی دعوت دیتی ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم خدا کے کتنے قریب آ سکتے ہیں۔ عاجز، چھوڑ دینا، خواہش نہ کرنا، اپنی جگہ کسی دوسرے کو دینا، اور یہ انسانی خواہش نہیں بلکہ یہ روح القدس کے ذریعے ہر انسان میں پیدا ہو سکتا ہے۔ ہر انسان کو اپنی انفرادیت کو استعمال کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ خدا ہر انسان کو یہ چاہتا ہے کہ وہ انفرادی طور پر کیا ہے وہ اسے استعمال کرے۔ وہ نہیں چاہتا کہ کوئی بھی اپنے دماغ کو کسی ساتھی کے ذہن میں نہ ڈالے۔ جو خدا نے مجھے ذہن دیا ہے، مجھے اسی کے مطابق چلنے کی ضرورت ہے۔ جو لوگ ذہن اور کردار میں بدلنا چاہتے ہیں وہ انسانوں کی طرح نہیں بدل سکتے، بلکہ الہی مثال کی طرف دیکھتے ہوئے، یعنی یسوع مسیح کی مثال کو دیکھتے ہوئے وہ اپنے خیالات کو بدل سکتے ہیں۔ خدا ہمیں دعوت دیتا ہے، یہ ذہن تم میں رہنے دو جو مسیح میں بھی تھا۔ وہی ذہن رکھو، وہی مزاج رکھو جو مسیح کا تھا، وہی ذہن رکھو جو مسیح کا تھا۔ تبدیلی سے انسانوں کو مسیح کا ذہن حاصل کرنا ہے۔ مجھے اور آپ کو تبدیل ہو کر یسوع مسیح کا ذہن حاصل کرنا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کے کلام کے ذریعے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح میں خدا کے متعلق بہتر طور پر عاجز بن سکتا ہوں۔ تو میری یہ خوشی پوری کرو کہ یک دل ہو، یکساں محبت رکھو، ایک جان ہو، ایک خیال رکھو۔ عاجز اگر ہم نہیں تو کلیسیا میں کوئی اتحاد پیدا نہیں ہوگا۔ کلیسیا میں اتحاد کے لیے مجھے اور آپ کو عاجز ہونے کی ضرورت ہے۔ اور اختلافات ہوں گے کلیسیا میں، لیکن اس بات کو یاد رکھیں کہ اگر ہم عاجز بننا سیکھ جائیں تو یقیناً یہ تمام اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ عاجزی کے ذریعے اتحاد قائم کیا جاتا ہے، اور پھر ہمیں یسوع مسیح کی طرح سوچنا چاہیے تاکہ ہم عاجز بن جائیں اور اپنے خیالات کو بڑھانے کی بجائے اپنے خیالات کو اس کے تابع کر دیں، اپنے اندر فخر اور مغروری کو ختم کر دیں، اور پھر ہم دیکھیں کہ یسوع کی طرح ہماری سوچ ہوگی، اور پھر ہمیں یسوع مسیح کا رویہ اپنانے کی ضرورت ہے۔ کس طرح وہ عاجز بنا، مجھے اور آپ کو بھی اسی طرح
आजिज़ बनने की ज़रूरत है। यकीनन खुदावंद ये चाहता है कि हम कलीसिया के अंदर एक इत्तेहाद और यकजहती को पैदा करें। क्या आजिज़ी के बगैर ये इत्तेहाद और यकजहती होगी? हरगिज़ नहीं। तो इसलिए आजिज़ बने ताकि हम इस इत्तेहाद को पैदा करने के काबिल हो जाए। खुदावंद आपके साथ हो और आप